الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی شان، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کا مقام اتنا ہے کہ صحابہ کرام اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، اس مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے اور اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ جب آئے گا تو اس مہینے میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آواز کرو اس دوتے جڑا بٹن نہیں لگے تھا اے اللہ جی۔ تو اس مہینے کی ہم نے تیاری کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے میرے اللہ اتنی زندگی کی برکت عطا فرما، رجب کے مہینے سے شعبان کے مہینے تک چلا جاؤں، پھر اے اللہ میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما کہ مجھے رمضان والا مہینہ نصیب ہو جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے۔ جھڑ جائیں گے گناہ، بڑھیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔
تو میرے واجب الاحترام دوستو، صحابہ کرام بھی اس مہینے کی عبادت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور قرآن مجید میں جب اللہ کسی کام کا حکم کرتے ہیں تو وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، ان کا کام آرڈر جاری کرنا ہے کہ میرے بندے میری نماز پڑھ، میرے بندے زکوٰۃ ادا کر، میرے بندے قرآن کی تلاوت کر۔ لیکن یہ رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس روزے کا نمبر آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں جس طرح نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، روزہ بھی رکھو، اللہ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اللہ ترغیب دینے لگ جاتے ہیں، ترغیب دینے لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ روزہ بالکل اسی طرح تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ دیکھو تمہارے بابا حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 3 تاریخوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اے ساری کائنات کے انسانوں اور میرے نبی کے امتیوں، تمہارے بابا حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پورا سال میں 1 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 1 دن افطاری کیا کرتے تھے۔ تو گویا پورے سال میں 6 ماہ کا روزہ رکھتے تھے اور 6 ماہ میں افطار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے 2 مہینے روزہ رکھتے ہیں، آج بھی عیسائی 2 مہینے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اے ایمان والو جس طرح ان پہ روزے فرض کیے گئے تھے تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں۔ یہ ترغیب دی میرے اللہ نے، مگر نہ کہہ دیتے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو اللہ کہہ سکتے تھے نا روزہ رکھو، لیکن میرے اللہ نے ترغیب دی، اس لیے کہ یہ چھوٹی عبادت نہیں تھی، یہ اعلیٰ اور افضل عبادت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی ترغیب دی ہے۔ جب بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے اس عمل کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ پہلے 1 نیکی کرتا تھا تو 10 ملتی تھی، اب 1 نیکی کرتا ہے تو 700 نیکیاں مل رہی ہیں۔ نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار آدمی جب میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے نا، تو پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ کثرت سے اس دن میرے اوپر درود بھیجا کرو، اور جو 1 مرتبہ درود پڑے گا روزہ رکھے ہوئے تو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار آدمی روزے کی حالت میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے وہ رمضان کے علاوہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے کہ آپ کے اجر و ثواب کو دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ بڑھاتے جا رہے ہیں، بلکہ اسی پہ بس نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار آدمی جب اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنی ریاضت سے تھک جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ روزے سے ہے، لہذا یہ بندہ عبادت نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا، سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، الحمدللہ نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر نہیں کہہ رہا، لیکن ہے تو میرا بندہ اور روزہ رکھے ہوئے ہے، لہذا تو اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر والا ثواب لکھتا رہے۔ روزہ رکھا ہے لیکن خاموش ہے تو فرشتوں کو حکم ہے بھائی روزے میں ہے، اس کی نیکیوں کا میٹر رکنا نہیں چاہیے، اس کو چلا دو، اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ویسے تو نہیں میرے اللہ نے فرمایا کیا صوم لی وانا اجزا بہ وانا اجزا بہ کہ روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے تو اس کا اجر بھی میں دوں گا، یا اس کا اجر میں ہوں، یہ ویسے ہی نہیں فرمایا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور
جتنی بھی باطنی اور چھپی ہوئی عبادتیں ہیں وہ میرے اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور روزہ بھی چھپی ہوئی عبادت ہے۔ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہوا۔ ایک روزہ دار خود کو پتہ ہوتا ہے یا روزہ دار کے رب کو پتہ ہوتا ہے، دوسرا کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ بے شک لوگوں کے سامنے حاجی غازی نمازی اور روزہ دار بنو، چھپ کے بھی تو کھا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اور بندہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب اتنی بڑی عبادت ہے تو اللہ کیوں نہ اس کا اجر بنے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا میں اجر دیتا ہوں، میں ثواب دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بدلے میں اور کوئی چیز نہیں دوں گا، میں خود اپنے بندے کو مل جاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں نا رب راضی تو سب راضی، تو جس کو رب مل جائے اس کے پاس کائنات کی کوئی نعمت نہ ہو تو وہ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے، لیکن جس کے پاس کائنات کی ساری نعمتیں ہو لیکن رب نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اے لوگوں، جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا روزہ، کہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے توبہ نہیں کی، دعا نہیں کی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، لیکن اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے۔ اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی کروڑوں پہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں، رمضان المبارک کے مہینے کا یہ جو نام رمضان ہے، یہ رمضان تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی کون سی رحمتیں، کون سی نعمتیں، کون سی برکتیں، کون سے اجر اور کیسی مغفرت تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راہ تجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، رمضان کی نیند تجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ پروردگار کی مغفرت والا مہینہ ہے، اور رمضان کا لفظ دعا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنت کی ضمانت والا مہینہ ہے، رمضان کی الف یہ بتا رہی ہے کہ یہ الفت اور محبت والا مہینہ ہے، رمضان کی نون یہ بتا رہی ہے کہ یہ نورانیت والا مہینہ ہے۔ اس لیے اے کلمہ پڑھنے والے انسان، اگر تو رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر جنت کی ضمانت چاہتا ہے، الفت و محبت چاہتا ہے، اور اللہ کی نورانیت چاہتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا تو بن جا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے۔ تو عزیز دوستو، یہ ایسا مہینہ ہے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں قد اذلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر جس مہینے نے سایہ فگن کیا یہ عظیم مہینہ ہے۔ کیسا عظیم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ایک گناہ کے لیے لفظ عظیم استعمال کیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں کائنات میں شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لوگوں کائنات میں اللہ رب العزت سے بڑی ذات کوئی نہیں۔ اور پیارے نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگوں کائنات میں میرے نبی سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، لوگوں تمام آسمانی کلاموں میں قرآن سے بڑی کلام کوئی نہیں۔ اور اس امت کے بارے میں فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، لوگوں یہ امت اتنی عظیم ہے کہ ساری امتوں میں اس امت سے عظیم امت کوئی نہیں۔ تو اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں جس طرح کائنات میں شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، تمہارے رب سے بڑا رب کوئی نہیں، تمہارے نبی سے عظیم نبی کوئی نہیں، تمہارے قرآن سے عظیم کتاب کوئی نہیں، تو اس امت سے عظیم امت کوئی نہیں، تو اس مہینے سے عظیم مہینہ بھی دوسرا کوئی نہیں۔
لہذا اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے میں روزہ رکھو، اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور رب تعالیٰ سے جنت کی ضمانت مانگو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگو روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جس طرح ڈھال تلوار کے وار سے بندے کو بچا دیتی ہے۔ ڈھال سمجھو نا، پرانے زمانہ میں تلوار اور جنگ نہیں سی، اور ہمارے جے لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور تو بولتا انہوں تو صحیح پتہ ہو سی، تو وہ ڈھال تلوار کے وار کو روک دیتی۔ تو فرمایا یہ رمضان کا مہینے کا جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے اس روزے دار کو یہ بچاتا ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب گناہگار لوگ آئیں گے تو جہنم کی آگ ان کے اوپر حملہ آور ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں روزے کی حالت میں فوت ہو گئے تھے۔ تو بہت بڑا ایک مجمع لوگوں کا جو رمضان میں فوت ہوئے ہوں گے وہ سارے آئیں گے۔ اب وہ ان گناہگاروں کے آگے چلیں گے۔ جب یہ روزے دار آگے آئیں گے تو جہنم 40,000 سال کی مسافت دور چلی جائے گی۔ ان روزے داروں کے چہروں کو دیکھ کے پہچانے گی اور پہچان کے اتنی مسافت دور چلی جائے گی۔ تو روزہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ عزیز دوستوں بزرگوں، اس مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے، ایک منٹ قیمتی ہے، ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اور اگر شوال کا چاند نکل آیا دوستو اب یہ مہینہ ہم سے چلا گیا۔ حدیث میں ایسی اہمیت اس مہینے کی بیان کر کے ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس کا منٹ اور سیکنڈ کیسے قیمتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا ساری زندگی مرتے تک روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے والا ثواب نہیں پا سکتا۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں اس مہینے کا ایک منٹ ایک سیکنڈ کتنا اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ تو جس طرح پورا سال انسان اپنے آپ کو کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے تھکا دیتا ہے، 4 پیسے ہاتھ آ جائیں، خوشی کے موقع آ رہے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے وجود کو تھکا دیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کا وزن کر رہے ہوں گے، ایک بندہ ایسا آئے گا جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن جس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہو سن فوری طور سے جنت کا فیصلہ ہو سی، لیکن جس بندے کے گناہ زیادہ ہوئے فوری طور سے جہنم میں سزا دا آرڈر ہو سی۔ لیکن جس آدمی دے گناہ اور نیکیاں تو برابر ہو گئی، نہ جنت پہ جو لکسی تھی نہ جہنم پہ۔ آراف ایک مقام ہے، آراف واصحاب الاعراف رجال، قرآن مجید کی آیت ہے نا، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی دیوار ہے، اس کو مقام آراف کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو جنت اور جہنم میں جانے سے روک دیا جائے گا یہ وہاں مقام آراف میں پڑے رہیں گے، اور جنت کی نعمتیں بھی نہ دیکھ سکیں گے نہ سن سکیں گے، وہاں پہ رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد جا کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو جس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہو گئیں وہ پریشان ہوگا، میں تو رک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی کو دیکھ کے کہیں گے جا اس قیامت کے میدان میں تیرے قرابت دار ہیں، تیرے گاؤں والے ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے ماں باپ ہیں، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تیرے بھائی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جا، کہیں سے صرف ایک نیکی تو لے آ اور اپنے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دے، صرف ایک نیکی ڈالے گا، معمولی سا گناہوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، نیکیوں والا جھک جائے گا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ تیرے رب کا دربار ہے، یہاں انصاف ہوگا، یہاں نہ سفارش چلے گی اور نہ رشوت چلے گی، جہاں ایک
ایک نیکی لیا وہ بڑا خوش ہوگا نیکی انہیں چلتے ہیں والد صاحب نظر آئے وہ چاہتے سن ابو جوری نیکی چاہتے سن امی چاہتے سی نہیں تے رفیق حیات مڑی بیوی جس نال دکھی سکھی دنیا دے اندر زندگی گزاری وہ تے فٹافٹ چاہتے سی اور کچھ نہیں تا اپنا پتر چاہتے سی خوشی نال آسی بڑی امید نال قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ ہائے ہائے بھائی چھپنے لگ جائیں گے پھر آپ ہی موڑ کے آندا ترازو تو موڑ کے بھی آندا اے نہ ہوئے نیکی مانگنے یہ سب نیکی چاہ دیتی کہ اپنا کے بنسی وہ چھپیں گے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے و امہ و ابی ماں اور باپ اپنے بیٹے سے جان چھڑائیں گے نیکی مانگ رہا ہے کیسے دے بیٹوں سے سوال کرے گا اور میرے بچوں دنیا میں تمہارے لیے میں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں تمہارا پیٹ پالنے کی خاطر تمہیں رات پہنچانے کی خاطر میں نے اپنے رب کے قانون کو توڑا میں نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی تھی آج ایک نیکی کا سوال ہے تو بیٹے کہیں گے ابو جی وہ سارے تعلقات وہ سارے رشتے اور وہ ساری مہربانیاں دنیا میں رہ گئی آج اگر نیکی آپ کو دے دے ہماری کم ہو گئی تو ہمیں کون دے گا لہذا ابو جی آج کے دن ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اب یہ بندہ مایوس ہو جائے گا مڑے اپنے مت ٹھکرا دیتا مڑی بیوی کام نہیں آئی ماں باپ بھی اس وقت وہ اللہ کے دربار میں مایوسی کے عالم میں روتا ہوا جا رہا ہوگا ایک گنہگار انسان دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا اس آج کے دن جس آدمی کے چہرے کے اوپر رونا اور پریشانی سوار ہے سمجھ جاؤ کہ یہ خطرے کی علامت ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے تو وہ پہچان جائے گا اور قریب آئے گا کہے گا میرے بھائی کیا بات ہے آج کے دن تو اتنا پریشان تو وہ کہے گا ایک نیکی مانگنے کے لیے آیا تھا میرے اپنوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اب جا رہا ہوں اللہ کے دربار میں کہ جنت میں تو جا نہیں سکتا تو پتہ نہیں کون سا میرے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے وہ بندہ کہے گا تو نے تیری ایک نیکی کام ہے اور میں نے ساری زندگی میں کی ایک نیکی ہے میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے چل یہ میری نیکی تو لے تیرا کام ہو جائے اب یہ خوشی اللہ کے دربار میں جائے گا اور اپنی نیکیوں والے پلڑے میں اس ایک نیکی کو ڈال دے گا نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اللہ فرمائیں گے میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے یہ تو بتا اس قیامت کے بڑے میدان میں اتنا کون سا سخی آدمی ہے جس نے تجھے ایک نیکی دے دی ہے تو کہے گا اللہ تیرا ہی ایک بندہ ہے اس نے کہا میں نے ایک ہی نیکی کی ہے تو لے جا تو اللہ فرمائیں گے ساری کائنات میں سب سے زیادہ سخی میں اللہ ہوں اور اس میدان میں جس آدمی نے تیرے ساتھ سخاوت کی ہے تجھے اپنی نیکی دے دی میں کہتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا سخی کوئی نہیں اس کو بھی اپنے ساتھ لا تیرے ساتھ میں اس کو بھی جنت کے اندر داخل کرنا چاہتا ہوں تو دوستوں اور بزرگوں قیامت کے دن اولادیں کام نہیں آئیں گی وہاں آپ کی یہ کی ہوئی نیکی کام آئے گی جن لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہو جن رشتہ داروں کے لیے گناہ کرتے رہتے ہو یہ رشتہ دار تو دنیا میں ہی آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں آپ کے جنازے میں ایک منٹ اوپر ہو جائے ایک بندہ آواز دے گا اسی نے کمی جنازہ پڑھاؤ استاد جی ٹائم 1 منٹ ہوتے ہو گیا آپ کے جنازے میں ایسی آوازیں آتی ہیں نہیں آتی ہم تو پڑھاتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے دین کی بات ہو رہی ہو جنازہ سامنے پڑھاؤ اور بندہ یہ کہے جی اس بندے کسی نے کچھ دینا وارثہ کو لچا کے نو اس بندے کو معاف کر لو اگلا جی معاف بات کر سو پہلے جنازہ پڑھاؤ 2 منٹ ہوتے ہو گئے تو تمہارے اپنے جن کے لیے برائیاں کرتے ہو شریعت کی مخالفت کر دیتے ہو وہ دنیا میں تمہارے جنازوں میں 1 منٹ زیادہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو قیامت کے دن تمہارے کیا کام آئیں گے تو دوستو کوئی کام نہیں آئے گا کام آئے گا تو یہ تلاوت کام آئے گی یہ تو سبحان اللہ الحمدللہ پیارے رب کا میٹھا نام جو زبان سے چبتے رہتے ہو یہ کام آئے گا اور کوئی چیز کام نہیں آئے تو اس لیے اپنے آپ کو تھکانا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں اے میرے رب میری زندگی میں 1 مہینہ ایسا آیا تھا آنکھیں تھک گئی تھیں اور وہ نیند کو ترس رہی تھیں لیکن اے اللہ اس مہینے میں میں نے ان کو جگا کے رکھا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے ذکر کے لیے تیری تراویح کی نماز کے لیے تیرے قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ میری ٹانگیں تھک گئی تھیں پھر بھی نوافل پڑھتا رہا ہوں اے اللہ میرا دماغ سن ہو گیا تھا لیکن میں نے
پھر بھی اس مہینے میں اپنے آپ کو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تھکایا ہے، تیری عبادت کے لیے تھکایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما۔ تو دوستو اس مہینے کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس مہینے کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔